19 اگست بروز سوموار 2024 کو شام 6 بجے ملک پاکستان کے شہر کراچی میں یوں لگا کہ خاموشی چھا گئی۔ ایک گھر میں ایک وقت میں 2 لاشیں۔ قتل کرنے والا کون ہے؟ تفصیلی واقعہ آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستوں 19 اگست بروز سوموار 2024 کو شام 6 بجے کو پیش آنے والے اس واقعے میں نتاشا دانش نامی خاتون کی تیز رفتار گاڑی اپنا سفر طے کرتے ہوئے سڑک پر جا رہی تھی۔ اس کا گزر ایک ون وے اشارے سے ہوا جس کو چاہیے تھا کہ گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر لیتی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ برقرار رکھی۔ اچانک گاڑی کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تیز رفتار گاڑی نے ایک موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں 26 سالہ آمینہ عارف اور اس کے والد عمران عارف موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق قتل کا نشانہ بننے والے باپ اور اس کی بیٹی کا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ کارساز حادثہ جس میں نتاشا نامی خاتون ڈرائیور ملوث تھیں۔ اس حادثے کے بعد مختلف ذرائع سے سامنے آنے والی معلومات کے مطابق نتاشا دانش ایک معروف صنعتی گھرانے کے رکن ہیں اور ان کا نام کئی کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں شامل ہے۔ یہ بات بعد میں مختلف ذرائع کی جانب سے غلط ثابت ہوئی، اس میں کہا گیا کہ نتاشا دانش کا کسی کمپنی کے بورڈ میں شامل ہونے کا دعویٰ بے بنیاد تھا۔ واقعے کے بعد کی گئی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ نتاشا دانش اس وقت ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ حادثے کے بعد ان کا سر زخمی بھی ہو گیا۔ پولیس نے ان کا میڈیکل چیک اپ کرایا اور مزید قانونی کارروائی کے لیے عدالت نے ان کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دکھایا گیا کہ گاڑی تیز رفتار سے سروس لین میں چل رہی تھی اور جب سامنے سے ایک اور گاڑی آ رہی تھی تو نتاشا نے گاڑی کو تھوڑا بائیں جانب موڑنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران گاڑی بے قابو ہو کر موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے کی تحقیقات میں پولیس مختلف پہلوؤں پر غور کر رہی ہے اور کئی لوگوں سے بیانات بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس حادثے میں لاپرواہی اور غفلت کے الزامات شامل کیے گئے ہیں اور معاملے کی شفافیت کے لیے مزید شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ دوستو یہ واقعہ کراچی کی عوام کے لیے ایک دل دہلا دینے والا لمحہ تھا اور اب لوگ انصاف کے منتظر ہیں کہ اس کیس کا انصاف کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ دوستو آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اس کیس میں ملک پاکستان کے آئین میں کون کون سی سزائیں متوقع ہیں۔ دوستو جرائم کے مقدمات میں ملزمہ کو سزا دلوانا ایک پیچیدہ اور طویل عمل ہوتا ہے۔ ہر جرم کے ارتکاب کے بعد اس کی تفتیش اور قانونی کارروائی میں کئی مراحل شامل ہوتے ہیں، جن کے دوران مقدمہ مضبوط بھی ہو سکتا ہے اور کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ نتاشا دانش کے کیس میں جو واقعات کی دفعہ لگائی گئی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو اسے سنگین سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نتاشا دانش پر جو دفعات عائد کی گئی ہیں ان میں سے دفعہ 320، دفعہ 322، دفعہ 337 اور دفعہ 279 اور دفعہ 427 شامل ہیں۔ دوستو دفعہ 320 اس وقت کے تحت لازم ہوتی ہے کہ ملزمہ کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے کسی کی موت واقع ہوئی۔ اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو ملزمہ کو 10 سال تک کی قید سزا ہو سکتی ہے۔ دفعہ 322 اس کے تحت الزام ہے کہ ملزمہ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا اور حادثے کی صورت میں دیت کی ادائیگی لازم ہوگی جو تقریباً 67 لاکھ روپے بنتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 10 سال یا اس سے زیادہ کی قید بھی ہو سکتی ہے۔ دفعہ 337 جی یہ دفعہ اس وقت عائد کی جاتی ہے جب کسی حادثے کے دوران کوئی زخمی ہو جائے۔ اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کے تحت ملزمہ کو 5 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ دفعہ 279 یہ دفعہ غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کے نتیجے میں لاپرواہی سے کسی کو نقصان پہنچانے پر عائد ہوتی ہے اور اس کے تحت ملزمہ کو 2 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ دفعہ 427 یہ دفعہ اس وقت عائد ہوتی ہے جب ڈرائیونگ کے دوران کسی کے املاک کو نقصان پہنچایا جائے، اس کے تحت بھی 2 سال تک کی قید سزا ہو سکتی ہے۔ دوستو اگر نتاشا پر عائد تمام دفعات میں جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اسے مجموعی طور پر 19 سال کی قید اور 67 لاکھ روپے دیت ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ تاہم حتمی فیصلہ عدالت کی ثوابدید پر منحصر ہوگا، جو شواہد اور مقدمے کی نوعیت کے مطابق عدالت فیصلہ سنائے گی۔ دوستو اب آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں ایکسیڈنٹ میں قتل ہونے والے شخص کی کیا سزا ہے اور اسے کیا کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ ایکسیڈنٹ میں ہونے والا قتل اگر غلطی سے ہو یعنی قتل کی نیت نہ ہو تو یہ قتل خطا کہلاتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے قتل خطا کی صورت میں قاتل پر کفارہ یعنی مسلسل 60 روزے اور دیت یعنی سونے یا چاندی کی شکل میں رقم دونوں لازم کرتی ہے۔
بشرط یہ کہ قتل خطا یعنی غلطی کی وجہ سے قتل ہوا ہو۔ نیز دیت کی مقدار یہ ہے کہ دیت اگر سونے کی صورت میں ادا کی جائے تو اس کی مقدار 1000 دینار یعنی 375 تولے سونا، جس کا اندازہ جدید پیمانے سے 4 کلو گرام سونا یا اس کی قیمت بنتی ہے۔ اور اگر چاندی کے اعتبار سے ادا کرنا ہو تو 10,000 درہم یعنی 2625 تولہ چاندی، جس کا اندازہ جدید پیمانے سے 30 کلو گرام چاندی یا اس کی قیمت بنتی ہے۔ یہ لحاظ رہے کہ دیت کی ادائیگی قاتل کی عاقلہ کے ذمے ہے، اور عاقلہ سے مراد وہ جماعت یا تنظیم یا کمیونٹی ہے جس کے ساتھ اس قاتل کا تناصر یعنی باہمی تعاون ہے، اس کا تعلق ہے۔ نیز یہ دیت 3 سال میں ادا کی جائے گی، البتہ اگر قاتل اور مقتول کے ورثاء آپس میں اپنے درمیان متعین کردہ رقم پر صلح کر لیتے ہیں تو وہ بھی درست ہے۔ دوستو، اس کے متعلق اللہ نے قرآن میں بڑا خوبصورت الفاظ سے اپنا فرمان جاری کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور دیت دینا لازم ہے، جو مقتول کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مقتول خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ جو تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے سے دیت ادا کی جائے گی، اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے گا۔ پھر جسے غلام نہ ملے تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے لازم ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 92۔ دوستو، یقیناً آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ ہم نے ڈرائیونگ کے دوران احتیاط کرنی ہے اور تیز رفتاری سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے، تاکہ کسی مسلمان کا سر ہماری وجہ سے نہ کچلا جائے اور کوئی مسلمان ہماری وجہ سے اس دنیا سے نہ چلا جائے اور اس کا خاندان کہیں بے روزگار نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل میں رحم اور عدل کی فضا قائم فرمائے۔ آمین۔